دیکھیں، کمانے کو زیادہ وقت دینا تو برا نہیں ہے، بشرطے کہ اپنی صحت کا خیال کیا جائے. یعنی اتنا نہ ٹائم لگایا جائے کہ وہ گدوں والی لائف ہو جائے اس کی. یعنی پوری پوری راتیں جاگ رہا ہے اور نہ سونے کا ٹائم مل رہا ہے. اور رشتہ داروں کو وقت دینا، یہ چیزیں نکال کے اگر کمانے کو ٹائم دیتا ہے تو ٹائم دینا برا نہیں ہے، اس کو مقصد بنانا برا ہے. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ میں پیسے کماؤں، تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، اس کا بہت نقصان ہے. اور اگر آپ یہ نہیں سمجھتے بلکہ اس کو کسی اور چیز کا ذریعہ بناتے ہیں، یعنی آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ یار میں پیسے زیادہ سے زیادہ اس لیے کما رہا ہوں تاکہ میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ پھیلاؤں اور میں خود لوگوں کے ساتھ تعاون کر سکوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکوں، اور یہ سب چیزیں آخرت میں میرے کام آئیں گی. تو یعنی مقصد تو ظاہر ہے، اللہ نے آخرت بنائی ہے نا. دنیا تو یعنی دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے دو آدمی دوڑ لگا رہے ہوں اور دونوں کو پتہ ہے کہ ہم جب جیتیں گے نا جس پوائنٹ پہ، تو آگے گہری کھائی ہے. یعنی جیتنے کے بعد ہم نے گرنا کہاں ہے؟ ایک گہری کھائی میں. تو جب آپ اس حقیقت پر مطلع ہو جائیں گے تو آپ اس دوڑ میں کبھی بھی شرکت نہیں کریں گے کہ یار اس میں جیتنے کا فائدہ نہیں ہے. تو ہم جو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اس میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جیتنے کے بعد قبر کا گڑھا ہے. یعنی ہم سے پہلے جو لوگ اس ریس میں جیتے ہیں، جو کروڑ پتی بن گئے اور ملکوں کے وزیر اعظم اور صدر بن گئے، تو گئے کہاں؟ وہ قبروں میں چلے گئے، ختم. فرعون سے زیادہ طاقتور بادشاہ نہیں آ سکتا، اور قارون سے زیادہ مالدار دنیا میں شاید کوئی آدمی پیدا نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ لے کے چلا کرتے تھے. تو خزانے کتنے ہوں گے، سونے چاندی کے خزانے تھے اس کے پاس، تو کہاں گیا؟ وہ ختم ہو گیا، مر گیا. تو موت کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی جتنا بھی آگے نکل جاؤ، آنا کہاں ہے؟ قبر کے گڑھے میں آنا ہے. تو اس لیے مقصد وہ ہونا چاہیے جو آپ کا حقیقی فیوچر ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پیسہ بچائیے کل کام آئے گا، بینکوں پہ پہلے تو بہت لکھا ہوتا تھا، اب کا پتہ نہیں. اور عقل مند وہ ہے جو فیوچر کو دیکھ کے چلتا ہے. تو فیوچر اصل ہے کیا؟ فیوچر تو میں ایک چھوٹا سا چٹکلا سناتا ہوں، پھر وہ سمجھ میں آئے گی بات انشاءاللہ. وہ ایک نوجوان نا سمندر کے کنارے لیٹا ہوا تھا اور سگریٹ کے کش، آپ نے تو سنا ہوگا، یہ سگریٹ کے کش لے رہا تھا، بڑے مزے سے پڑا ہوا. یہ میرے سارے بیانات سنتے ہیں اور ریکارڈ نہیں، وہ اس لیے نہیں میں دیکھنا چاہ رہا تھا ان کو یاد ہے یا نہیں. نہیں، یہ واقعہ ان کو یاد ہے یا نہیں. تو وہ سمندر کے کنارے لیٹا ہوا سگریٹ کی کش لے رہا ہے. تو ایک بڑے میاں گزرے، ان کو بڑا ترس آیا کہ یار اتنی نوجوان ہے، اس کی عمر ہے ابھی، اور یہ کیا سمندر کے کنارے پڑا ہوا سگریٹ پی رہا ہے اور وقت ضائع کر رہا ہے. تو انہوں نے اس کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو بیٹا، تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا کہ جی کیا کروں میں؟ کہا کچھ پڑھ لو، میٹرک کر لو. پھر میٹرک کے بعد کیا ہوگا؟ 10 سال میں نے میٹرک کیا، پھر کیا ہوگا انکل؟ کہا پھر انٹر کر لینا. اس نے کہا اچھا 2 سال انٹر کے لگا لیے، پھر کیا ہوگا؟ اس نے بیٹا پھر بی کام، بی اے، بی ایس سی کچھ بھی کر لینا. پھر کیا ہوگا؟ پھر ایم ایس سی کر لینا. پھر کیا ہوگا بیٹا؟ پھر جاب تلاش کرنا. اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ 16 سال لگا دیا آپ نے جی اس میں. کہا پھر تمہاری اچھی تنخواہ ہوگی. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر شادی ہوگی، اچھے گھرانے کی تمہیں بیوی ملے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری اولاد ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر مزے کرنا. تو کہتے ابھی کیا کر رہا ہوں ابھی کیا کر رہا ہوں؟ پھر کہنے لگا انکل ابھی تو میں کیش مزے کر رہا ہوں، آپ جو طریقہ بتا رہے ہو نا اس میں مزے کرکرے ہونے کا بھی بڑا خطرہ ہے. ہر آدمی میٹرک کر نہیں پاتا، پھر ہر ایک انٹر نہیں کر پاتا، پھر اچھے نمبروں سے نہیں کر پاتا، اور اگر اچھے نمبر سے ایم ایس سی یا پی ایچ ڈی بھی کر لیا اس نے تو ہر ایک کو اچھا رشتہ نہیں ملتا، اور بہت سوں کی بیویاں ان کے لیے عذاب جان بن جاتی ہیں، اور پھر جناب اولاد عذاب جان بن جاتی ہے. تو یہ پتہ نہیں کہ مزے ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. وہ تو خیر کسی اور لحاظ سے سوچ رہا تھا، غلط کہہ رہا تھا، لیکن اس لحاظ سے یہ بات درست ہے کہ اگر آپ دنیا کو اپنا ہدف بنائیں گے نا تو یہاں بڑے مسائل ہیں. آج ایک شخص آئے مجھ سے ملنے کے لیے، ان کے کسی دوست نے پہلے تعارف کروا دیا تھا، کہہ رہے ہیں کہ یار میں پڑھائی میں پیچھے رہ گیا اور یہ میرا دوست بہت محنتی تھا، یہ بہت آگے نکل گیا، یعنی اسکول کے زمانے سے محنتی تھا، اور ابھی کینیڈا کی نیشنلٹی بھی اس کو مل گئی ہے اور بہت دنیا میں اس کے سفر ہوتے ہیں، کروڑ پتی آدمی ہے، لیکن بہت ٹینشن میں ہے بیوی بچوں کی طرف سے، اور کہہ رہے میں مزے میں ہوں، مجھے بیوی بچوں کی ٹینشن نہیں ہے.
تو مجھے وہ بتا رہے تھے کہ یار جو میں نے نہ کچھ پڑھا لکھا نہیں، نہ میں نے محنت کی، مگر میری زندگی میں سکون ہے، اور میری دوست نے اسٹرگل کر کے کہاں تک پہنچ، اس کے بیوی بچوں نے اس کی زندگی کو ایسے عذاب بنایا ہوا ہے۔ تو دنیا کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں ضروری نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا اسٹرگل نہ کریں، محنت نہ کریں، ہدف نہ بنائیں، دنیا کو ٹارگٹ نہ بنایا جائے۔ جس نے اس کو ہدف بنایا نا، مقصد بنایا، وہ اس کو سکون نہیں ملتا یہاں پہ۔ سکون اسی کو ملے گا جو آخرت کو مقصد بنائے گا، کہ بھئی میں اس لیے ترقی کر رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کی حالت اچھی ہو جائے، میری بھی حالت اچھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا اس لیے کمائے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ میں رشتہ داروں پہ خرچ کروں گا، میں اپنا کھاؤں گا، اور میں مسلمانوں کی ترقی کا ذریعہ بنوں گا، یہ نیتیں اگر ہوں گی تو آپ کو سکون بھی ملے گا، اور آخرت میں بھی یہ سب چیزیں۔ اور دنیا جیسے ہمارے سیاست دانوں نے، آپ دیکھ لیں کیا حال ہے، کوئی کہاں پڑا ہوا ہے، کوئی کہاں کیا کیا سوچے تھے انہوں نے، خواب ہوتا کیا ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ تو یہ ہے دنیا کی حقیقت۔